أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. یہ سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے. اس میں سے کل 12 آیتوں کی تفسیر بیان کی جا چکی ہے. آج آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14 کی تفسیر بیان کی جائے گی. اور ان دونوں آیتوں یعنی آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے خاص انسان کے نامہ اعمال کا ذکر فرمایا ہے. خاص اور ساتھ ہی ساتھ بڑے نئے انداز سے جو ہے نامہ اعمال کا ذکر فرمایا ہے. یوں تو قرآن میں زیادہ تر نامہ اعمال کا ذکر اس طرح آیا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. اور کہیں پہ آیا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ موازینہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ موازینہ. تو نامہ اعمال کا تذکرہ اس طریقے سے آیا ہے کہ جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا اور جس کا پلڑا ترازو پر ہلکا ہوگا وہ ناکام ہوگا. اور کہیں پہ نامہ اعمال کا تذکرہ اس طریقے سے ہوا ہے کہ اس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کامیاب ہوگا اور بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ ناکام ہوگا. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انداز سے بیان فرمایا کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ کہ ہر شخص کے عمل کا انجام ہم نے اس کے اپنے گلے سے چمٹا دیا ہے. یہ ایک ترجمہ ہے. اور ایک ترجمہ اس کا اور بھی مفسرین نے کیا ہے کہ ہم نے ہر ایک کے نامہ اعمال کو اس کے گلے کا ہار بنا دیا ہے. ہم نے ہر ایک کے نامہ اعمال کو اس کے گلے کا ہار بنا دیا ہے. چاہے اس کا نامہ اعمال برا ہو چاہے نامہ اعمال اس کا اچھا ہو گلے کا ہار ہے. اور یہ تعبیر بھی ہے کہ گلے کا ہار کبھی اچھے معنی میں بھی لیا جاتا ہے اور کبھی برے معنی میں بھی لیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے سب کے ساتھ لگا دیا ہے اور ہم اس کو قیامت کے دن نکالیں گے تحریری شکل میں. اور جب وہ تحریری شکل میں آئے گا تو وہ لوگوں کے سامنے کھلا ہوا ہوگا. اور اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک کا نامہ اعمال قیامت کے دن ایک کھلی کتاب ہوگا. لوگ بولتے ہیں نا محاورے میں کہ تمہارے تو سارے کرتوت ایک کھلی کتاب میں ہیں. تو وہی مفہوم ہے یہاں پہ کہ ہر ایک کا عمل چاہے اچھا ہو یا برا ہو تھوڑا ہو یا زیادہ ہو سب جو ہے ایک کھلی کتاب کی طرح جو ہے وہاں موجود ہوگا. اسی کو قرآن نے یوں کہا ہے کتابًا یلقاہ منشورا کہ اس کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ نامہ اعمال سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے موجود ہے. سب ہر ایک کا یوں اس کو کہا جا سکتا ہے. نامہ اعمال کا مطلب سمجھ لیجئے
نامہ اعمال کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں اپنی زبان میں کہ ہماری پوری زندگی کا ریکارڈ وہ محفوظ ہے اللہ کے ہاں، پورے ریکارڈ محفوظ ہیں۔ تو وہ جو ریکارڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے موجود ہے۔ جب بندوں کو میدان محشر میں کھڑا کیا جائے گا اور حساب و کتاب شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ سب کے ریکارڈ عرش کے نیچے سے نکالیں گے اور فرشتوں کے ذریعے سے اس کو دے دیں گے۔ اور صرف دیا ہی نہیں جائے گا، قرآن کی اگلی آیت جو آیت نمبر 14 ہے اس میں لکھا ہوا ہے اقرأ کتابک، کہ اب یہ تم اپنے ریکارڈ دیکھ لو، کیا لکھا ہے، اپنی کتاب خود پڑھ لو، اپنے جو ہے کرتوت کو کردار کو دیکھ لو۔ اقرأ کتابک، یہ اللہ کی طرف سے حکم بھی ہوگا ہر انسان کو، تو وہ پڑھے گا اور دیکھے گا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمائیں گے کہ آج تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے، یعنی جو کچھ تم نے دنیا میں اپنی 60 سالہ 70 سالہ 25 سالہ 45 سالہ جو بھی عمر پائی ہے، اپنی اس زندگی میں جو کچھ کیا تھا وہ دیکھ لو، آج تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ یعنی یہی کافی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی کافی ہے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے بعد تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ حدیث میں بہت سے جگہ پر یہ بات ملتی ہے کہ انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرے گا۔ بہت سے موقعوں پر یہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا اقرا کتابک، کہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھو، تو وہ جو نامہ اعمال پڑھے گا تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے یہ نیکیاں کی تھی وہ تو اس میں درج نہیں ہے، ہاں ہم نے بہت سی نیکیاں کی تھی وہ اس میں درج نہیں ہے، وہ کہاں چلی گئی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ نے نیکیاں کی تھیں، نامہ اعمال میں اس کو لکھا بھی گیا تھا، لیکن فلاں کی جو آپ نے غیبت کیا تھا اس کی وجہ سے اس نیکی کو مٹا دیا گیا۔ حدیث میں بھی ہے اور قرآن کریم میں بھی ہے کہ بہت سے لوگ لوگوں پر احسان کرتے ہیں اور احسان کرنے کے بعد احسان کو جتلاتے ہیں، تو جب کوئی احسان کرتا ہے تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتے ہیں، لیکن جب احسان جتلاتا ہے تو وہ سارا اجر مٹا دیا جاتا ہے۔ اسی کو قرآن کریم میں یوں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور لوگوں کو تکلیف پہنچا کر برباد نہ کرو، یعنی اپنے صدقے کے اجر کو ضائع نہ کرو۔ تو بندہ جب پڑھے گا تو اس کو بہت سے نیک عمل اس میں نہیں ملیں گے۔ ایسے ہی قرآن کریم میں ایک جگہ یہ بھی ہے کہ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ ہم نے جو بھی برائی کیا تھا کوئی ایک برائی بھی ایسی نہیں ہے جو اس نامہ اعمال میں محفوظ نہ ہو، سب ریکارڈ ہے، سب۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس کتاب کو کیا ہو گیا، یعنی اس رجسٹر کو اور اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا کہ اس نے کوئی چھوٹا اور بڑا کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں، سب محفوظ ہے۔
وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ بھی اس نے دنیا میں کیا ہے وہ اس کو اس کتاب میں کیا پائے گا؟ موجود پائے گا۔ حدیث میں ہے کہ وہ نامہ اعمال آخر ہے کیا؟ وہ نامہ اعمال وہی ہے جو ہمارے اور آپ کے کندھوں پر بیٹھ کر فرشتے ہماری نیکی اور برائی کو ہر وقت لکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو لکھتے رہتے ہیں اب اس کی کیا شکل ہے، کیسے لکھتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، صحیح کیفیت کا علم نہیں ہے، لیکن یہ سب تحریری شکل میں اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کے سپرد کریں گے۔ ہاں، جب معاملہ بگڑتا ہے کہیں بھی تو لوگ یہی کہتے ہیں نا، تحریر دکھائیے، تحریر دکھائیے، تو وہ اتنی بڑی عدالت ہوگی تو وہاں بھی ایک اصول و ضابطہ ہوگا کہ تحریری شکل میں آپ کے برائی اور نیکی کو لکھا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، چاہے وہ نیکی ہو چھوٹی تو چھوٹی اور چاہے بڑی سے بڑی جو ہے برائی ہو، سب محفوظ ہوگی اور انسان سب کو دیکھے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نامہ اعمال کو اللہ تعالیٰ نے طائر کہا ہے، طائر قرآن میں کہ الزمناہ طائرہ، اس کے نامہ اعمال کو اس کے گردن کا ہار بنا دیں گے، تو طائر کیوں کہا گیا؟ تو طائر کا سب سے پہلے معنی سمجھ لیجئے کہ طائر کہتے ہیں ہر اس پرندے کو جس کے پر لگا ہو، یعنی اڑنے والے جانور کو کہہ لیجئے یا اڑنے والی جاندار شے کو جو ہے کیا کہا جاتا ہے؟ طائر کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس طائر کا استعمال اس لیے کیا کہ عرب کی ایک عادت تھی زمانے جاہلیت میں کہ اہل عرب جو ہے جب ان کو کہیں سفر پہ جانا ہوتا یا کوئی اہم کام کرنا ہوتا تو وہ پرندوں کو اڑاتے تھے۔ اگر پرندہ دائیں جانب اڑتا تو وہ اس سے نیک فال لیتے تھے، اور اگر وہ اڑنے میں بائیں جانب کو اڑتا تو وہ اس سے جو ہے برا فال لیتے تھے، یعنی پھر وہ اس کام کو نہیں کرتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پہ ان کو مکہ مکرمہ سے ملک شام کا سفر کرنا ہے، تو اب سفر جو ہے فلاں تاریخ کو کرنا ہے، بہتر ہے کہ نہیں بہتر ہے، انہوں نے پرندہ اڑایا، اگر وہ ٹیڑھا میڑھا اڑا تو وہ جو ہے سفر کینسل کر دیتے ہیں، اور جیسے اڑایا سیدھا اڑا تو سفر کی تاریخ پکی کر لیتے تھے۔ تو اس کو کہتے ہیں شگون لینا، اس کو وہ جو ہے اس کے صحیح اڑنے کو جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ یہ برکت کی چیز ہے، اور غلط اڑنے کو سمجھتے تھے کہ یہ نحوست ہے۔ تو برکت اور نحوست کا معیار انہوں نے پرندے کو بنایا تھا۔ اسی وجہ سے جو ہمارا نامہ اعمال ہے ہمارے لیے باعث برکت بھی ہو سکتا ہے اور نحوست کا سبب بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے نامہ اعمال کو طائر کہا گیا۔ جیسے پرندہ نحوست کا بھی سبب ان کے لیے ہوتا تھا اور برکت کا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کا استعمال کیا ہے۔ لفظ طائر کا استعمال جو ہے حصے کے معنی میں بھی آتا ہے اور نصیب کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ علامہ آلوسی یہ روح المعانی جو ہے ایک کتاب ہے تفسیر کی، بہت زبردست، تو اس کتاب کے یہ مفسر ہے، لہذا وہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ طیر کی اصل یہ بھی ہے کہ لوگوں میں مال کو بانٹ دیا جائے، پھیلا دیا جائے، اڑا دیا جائے، پھر آہستہ آہستہ اس کا استعمال لوگ جو ہے نحوست کے معنی میں کرنے لگے۔ تو طائر کا پرماننٹ جو معنی ہو گیا
وہ کیا ہو گیا؟ نحوست ہی کے معنی میں ہو گیا، یعنی بدشگونی کے معنی میں ہو گیا، شامت اعمال کے معنی میں ہو گیا، بری قسمت کے اور برے نصیب کے معنی میں آنے لگا۔ قرآن میں بھی ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ قرآن میں ہے کہ اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو اسے موسیٰ اور ان کے اصحاب کی نحوست قرار دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل جو ہے موسیٰ اور جو ان کے ساتھ تھے یا فرعونی اس کو نحوست قرار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سنو، اللہ کے نزدیک انہی کی نحوست ہے، یعنی انہی کے اعمال منحوس ہے، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ اور علامہ راغب اصفہانی یہ لغت کے بہت بڑے امام ہیں اور قرآن کریم کے بھی الفاظ کی انہوں نے تحقیق کی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ طائر کا اطلاق عمل پر بھی کیا جاتا ہے، خواہ وہ نیک عمل ہو یا بد عمل ہو۔ تو یہ جو علامہ راغب کی تحقیق ہے اس سے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ بالکل فٹ ہو جاتا ہے کہ چاہے اعمال اچھے ہوں یا اعمال برے ہو، یا یوں کہہ لیجئے نامہ اعمال کسی کا اچھا ہو یا برا، سب اللہ تعالیٰ اس کے گلے کا کیا بنا دیں گے؟ ہار بنا دیں گے۔ اور رہی بدشگونی کی بات کہ بدشگونی لینا صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، یہ عمل اچھا ہے یا غلط ہے، ہم مسلمانوں میں بھی ایسی بہت سی باتیں آتی ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 3، 13، 23 کو شادی نہیں کرنا چاہیے، یہ تاریخیں منحوس ہوتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ محرم کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، اس میں جو ہے شادی نہیں رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی بہت سے لوگ دنوں کے بارے میں کہتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے بدشگونی ہے، طائر، تطیر ہے۔ اس کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کی سوچ نہیں رکھنا چاہیے۔ فرمایا کہ کوئی مرض خود بخود متعدی نہیں ہوتا۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ چھوت لگ گیا، تو چھوت کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، وہ تو اللہ تعالی کے حکم سے ہوتا ہے جو ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بدوی آیا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اس نے یوں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ایک اونٹ کو کھجلی ہو گئی، پھر اس اونٹ نے جو ہے دوسرے اونٹ کو ٹچ کر دیا، اس کو کھجلی ہو گئی۔ اس طرح ہمارے اونٹ کے ریوڑ میں اچھے خاصے اونٹوں کو کھجلی پیدا ہو گئی ہے، اور اسی ایک اونٹ کی وجہ سے ہوا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس بدشگونی اور اس کی اس کیا کہتے ہیں بدفعلی اور برے خیال کو دور کرنے کے لیے بڑا اچھا اس سے سوال کیا، بہت اچھا۔ اس میں ہمارے اور آپ کا عقیدے کی بھی تربیت ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جس اونٹ کو سب سے پہلے کھجلی ہوئی تھی وہ کیسے ہوئی تھی؟ سمجھے آپ؟ تو اس نے کہا کہ اللہ نے اس کو کھجلی دیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا باقی کو اللہ نے نہیں دیا۔ تو جس کو کھجلی ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کوئی چیز جو ہے منحوس نہیں ہے، یعنی کھجلی والا اونٹ منحوس نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کو ڈاکٹر سمجھائے تو آپ اس ڈاکٹر کی وجہ سے احتیاط کرنے کے حقدار ہو سکتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر کا جو علاج ہوتا ہے نا، تو ڈاکٹر اگر علاج صحیح کر رہا ہے تو آپ کو اسے فالو کرنا ہے۔ بس یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو خراب نہیں کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کرونا آیا تھا پوری دنیا میں،
تو اب اس میں یہی کہا جا رہا تھا کہ جس کو کورونا ہو گیا ہے وہ اس کے پاس نہ بیٹھے، اس کو چھوئے نہ، اور اتنا ڈرایا گیا کہ اولادوں نے اپنے ماں باپ کو مرنے کے بعد غسل بھی نہیں دیا، اتنا ڈر گئے۔ یہ عقیدے کی خرابی ہے، اور ماں باپ نے اپنی اولاد کو غسل نہیں دیا۔ ماں اور بیٹی کا کتنا مضبوط رشتہ ہوتا ہے، یہ عقیدے کی خرابی تھی۔ اللہ کے فضل سے 10 سے زیادہ کورونا میں ڈیتھ ہونے والے، مرنے والے لوگوں کو ہم نے غسل دیا خود اپنے ہاتھ سے، اپنی ایک ٹیم بنائی تھی، اور جو کورونا کے مریض ہوتے تھے ان کے لیے ہم نے آپ لوگوں کے تعاون اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایمبولینس خریدا، ابھی بھی وہ کھڑی ہے مسجد کے باہر۔ اس ایمبولینس میں جو ہے کتنے کورونا کے مریض کو جو زندہ تھے کورونا میں اور جو مر گئے ان کو لایا لے جایا گیا، اور کتنوں کی ہم نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ اب میری کون پڑھائے گا نہیں پتا، لیکن ابھی فی الحال جو ہے کورونا والوں کی نماز جنازہ پڑھا کے ہم حیات میں ہیں، سمجھے آپ؟ تو یہ چھوت جو ہے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ ہاں ڈاکٹر کی بات ماننا چاہیے، اس سے انکار نہیں کیا جا رہا، جیسے آپ اس میں مانتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ ٹھنڈی چیز نہ کھائیے، نہیں کھاتے۔ شوگر کے مریضوں کو ڈاکٹر کہتا ہے میٹھا نہ کھاؤ، نہیں کھاتے۔ ایسے ہی اس کے کہنے سے ہم جو ہے، وہ کہتا فلاں کے قریب مت جاؤ، نہیں جائیں گے۔ لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں کے پاس جانے سے مر جائیں گے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب وقت آ جائے مدد اور خدمت کی تو اس وقت مدد اور خدمت بھی کرنا چاہیے، اس سے پہلو تہی نہیں کرنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی تربیت کی اس بدوی کی۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی مرض خود بخود متعدی نہیں ہوتا، یعنی دوسرے کو نہیں لگتا، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے وہ بیمار ہوتا ہے، اور نہ کوئی چیز میں نحوست ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا نحوست ہے، اور سب سے زیادہ پتہ یہ بات کون کہتا ہے؟ سب سے زیادہ ساس کہتی ہے بہو کو، بڑی منحوس ہے، سمجھے؟ اور یہ نہیں جانتی کہ یہ جو ساس ہے یہ بھی کسی کی بہو ہے، ساس بھی تو بہو ہوگی کسی کی، اور اس کو بھی کوئی کہہ رہا ہوگا۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، کسی چیز میں نحوست نہیں ہے۔ جب چیز میں نحوست نہیں ہے تو بہو میں کیسے نحوست ہوگی؟ ہاں کوئی سوال ہی نہیں۔ اور نہ الو میں کوئی نحوست ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج رات میں الو بولا ہے، محلے میں کوئی مرے گا۔ ایسا تھوڑی نہیں ہے کہ الو کے بولنے سے کوئی مر جائے۔ ہم جو ہے بچپن میں جو ہے مچھلی کوٹھی میں رہتے تھے، تو منصور پارک میں جو ہے وہ کیا نام ہے، نیم کا درخت ہے، آج بھی ہوگا امید ہے۔ تو اس نیم کے درخت پہ الو بہت بولتا تھا، اور لوگ رات میں آواز سن کے کہتے کہ کوئی نہ کوئی مرے گا، لیکن کوئی اعلان نہیں سنتے تھے ہم۔ ہاں تو معلوم ہوا کہ الو میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ ایسے ہی لوگ کہتے ہیں کہ اگر بلی نے راستہ کاٹ دیا، سمجھے آپ، تو آپ کو حادثے کا شکار ہونا پڑ سکتا ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ عرب جو ہے بلی کو پیار پہلے بھی کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، صحابی رسول ہیں، سب سے زیادہ حدیث انہی سے مروی ہے۔ وہ ایک بلی سے بہت پیار کرتے تھے، تو ان کے اور بلی کے پیار کو ہمارے پیغمبر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو ان کو ایک مرتبہ بلایا آپ نے، یا ابا ہریرہ کہہ کے، تو ان کا نام ابو ہریرہ پڑ گیا۔ تو وہ بلی کئی صحابی کے سامنے تو گزرتی تھی، مسجد میں چکر لگاتی تھی، تو یہ مطلب ایسا نہیں ہے۔ تو کسی چیز میں نحوست نہیں ہے۔ البتہ احتیاط کرنا چاہیے، اگر ڈاکٹر بتاتا ہے احتیاط کرنا چاہیے، لیکن احتیاط میں عقیدہ نہیں خراب کرنا چاہیے، یہ یاد رکھیے۔ ایک حدیث میں ہے
کہ 3 چیزیں انسان کو عاجز نہیں کر سکیں آج تک. 3 چیزیں انسان کو عاجز نہیں کر سکیں. پہلی چیز ہے بدفعلی، اور دوسری چیز ہے بدگمانی، اور تیسری چیز ہے حسد. آپ نے فرمایا بدشگونی سے تم کو یہ چیز نجات دے گی کہ تم اس پر عمل نہ کرو، تم اس پر عمل نہ کرو. ایک مرتبہ جو ہے میں اپنے سسرال گیا تھا شاہجہاں پور. اس وقت ہماری بیوی وہیں رہا کرتی تھی. تو وہاں پہ ایک کتاب مل گئی، اور جو ہے اس کتاب میں جو ہے لکھا تھا، وہی دعا تعویذ کی کتاب تھی، تو اس میں نیک فالی اور بد فالی لکھا ہوا تھا. تو میں نے جو ہے وہ نیک فالی والا پڑھا، وہ اور پڑھنے کے بعد اس کو لکھا کاغذ میں، اور لکھ کے جو ہے میں چل دیا. تو اب شاہجہاں پور سے لکھنؤ کے لیے میں جب ٹرین پہ چڑھنے لگا تو میں نے کہا وہ تو میں نے لکھ کے رکھ ہی لیا ہے، گنتی ونتی ساری نیک فالی والی. بھیڑ بہت تھی، جنرل میں بیٹھ گئے، اس میں سلیپر میں. ہاں، اور جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے لکھنؤ میں جب اترے، پتہ نہیں کہاں سے کون دیکھ رہا تھا، آئیے آئیے سنجا، بلایا اور کہا ٹکٹ دکھائیے. ٹکٹ دکھایا، جنرل کا تھا. کہا سلیپر میں آپ اتر رہے ہیں، 250 دیجئے. تب سے میں نے توبہ کیا کہ اس طرح کی کوئی جو ہے منحوس و برکت والی تحریر اپنے پاس نہیں رکھیں گے جیب میں. سمجھے آپ؟ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دن عقیدہ میرا صحیح کر دیا. سمجھے؟ ہاں، 250 روپیہ دے کے عقیدہ درست. اس لیے جو ہے کیسے آپ لوگ جو ہے لے لیتے ہیں، داڑھی منڈوں سے بھی لے لیتے ہیں تعویذ. سمجھے آپ؟ بے نمازی سے بھی لے لیتے ہیں تعویذ. کل تو میں نے سنایا تھا 6 مہینے کی نمازی معاف کرا لیا 200 روپے میں. تو یہ سب عقیدے کی خرابی ہے. طاہر اور تطیر کا مطلب یہی ہے. اس سے جو ہے دوری اختیار کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ان سب جو ہے خرافات سے جو ہے محفوظ فرمائے. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا